میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگ اور ہم لوگ جو ہیں یہ ضرور جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، ہر قوم اور ہر قبیلے اور ہر نسل پر روزے فرض کیے گئے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی ریاضت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں یا پھر تہجد پڑھتے ہیں، یہ تمام عبادات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا ثواب یا اجر کتنا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجر کے معاملے میں یہ فرمایا کہ روزہ کا اجر جو ہے وہ میں خود دوں گا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اہم عبادت ہے۔ روزے کو اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں یا آخری لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو اس کا فلسفہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے خود پاک صاف ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو زندگی ہے، جو 12 گھنٹے جو روزہ کی، اس میں پاکیزگی اور طہارت جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے بنسبت عام دنوں کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے، پاک صاف ہے، تو اپنے بندے کو بھی پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ روزہ صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ عمل کرنے ہیں، وہ طریقے اپنانے ہیں، وہ سوچ اپنانی ہے جس سے آپ کے روزے کی جو برکت ہے وہ آپ کو ملے۔ مثلاً اب روزے کی حالت میں ہیں، اگر آپ کے ساتھ چلنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو ناپسند ہے، لیکن آپ اس کو صبر سے اور تنبل سے سنتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں یا روزے سے ہوں، تو آپ یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، جدوجہد پیریڈ ہے، یعنی اس رمضان میں آپ صبر سیکھتے ہیں اور شکر سیکھتے ہیں۔ یعنی صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ کے حکم پہ آپ 12-13 گھنٹے کے لیے وہ اپنے اوپر آرام کر لیتے ہیں تو اور صبر کرتے ہیں۔ اور شکر یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے بیسیکلی یا رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں صبر اور شکر کی تلقین سکھاتا ہے اور پیشن دکھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان جو ہے بہت امپورٹنٹ اور بہترین مہینہ ہے۔ روزہ کیونکہ رکھنے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے روزمرہ زندگی میں جو کام کرتا ہے اس سے ذرا ہٹ کر کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور روزے کے مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے، فطرانے دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، تو یہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ بانٹتا ہے لوگوں میں۔ یعنی جو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا قریبی لوگ ہیں جو روزمرہ زندگی میں یہ جو سہولتیں ہیں ان کو آسانی سے میسر نہیں آتی، تو اس میں انسان جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، فطرانہ ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جو سارا سال ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں اور وہ اس صدقات اور خیرات سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا کو کنبہ قرار دیا ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو وسائل رکھتے ہیں، وہ میرے خاندان کو کتنا بہتر طور پر
پیش آتے ہیں یا ان کو اپنے ان سہولتوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، روزے کو آپ آسان نہ لیں، روزے کی جو روح ہے یا اسپرٹ ہے اس کے مطابق جو ہے روزہ رکھیں۔ اگر اس کی روح اور اسپرٹ کو آپ برقرار رکھیں گے تو تب بھی آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ اور روزمرہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں تو یہ ٹریننگ پیریڈ ہے کہ یعنی جب ہم ٹریننگ کریں گے، صبر سیکھیں گے، شکر سیکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اللہ کے ساتھ گفتگو کریں گے نماز میں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ اور یہ ٹریننگ جو ہے ہماری پھر اتنی مضبوط ہو جاتی ہے جو سارا سال جو ہے ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے، ہمارے لیے کرم بن جاتی ہے۔ تو یہ روزے کی برکات اور رمضان کے مہینے کی برکات ہوتی ہے۔ تو یعنی روزمرہ زندگی میں سارا سال جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ہمارے جو چال چلن ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے اور بہتر نہیں رہتے، تو ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اور ویسے برکت بن جاتی ہیں اور آنے والا دن جو ہے ہمارے لیے اچھے اور بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ روزہ ضرور رکھیں اور کوشش کریں کہ روزے کی جو روح ہے یا اسپرٹ ہے اس کو برقرار رکھیں، یعنی جھوٹ سے اجتناب کریں، کسی سے اگر پرامس کرتے ہیں اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں، کسی سے لین دین ہے تو اس کے وہ وعدے کے مطابق اس کے ساتھ کریں، اگر کوئی ناپ تول ہے تو پراپر ناپ تول کریں، اگر آپ کو کاروبار کرتے ہیں تو زیادہ منافع جو ہے نہ کمائیں، اور اگر کوئی ناپ تول میں کمی اور زیادتی نہ کریں، اور صرف روزہ رکھ کے ہر وہ کام کریں جو روزے کی روح کے خلاف ہے، رمضان کی روح کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے کو قبول نہیں فرماتا۔ یعنی روزہ وہ ہے کہ یعنی کیا چیز آپ نے سیکریفائز کرنا ہے، قربانی دینی ہے، جذبوں کی قربانی دینی ہے، کھانے پینے کی قربانی دینی ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے قریبی عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آپ کا رویہ مثالی اور اعلیٰ ہونا چاہیے، اور جس کے نتیجے میں ہی ہم روزے کو اتنا اچھا اور بہتر طور پر پا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خاص قسم کی خوشی اور پلیجر محسوس ہوگا کہ جب آپ روزے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھیں گے اور اللہ کی عبادت جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں گے، اور لوگوں کے حقوق جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور یہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں ہوگا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔